اور اللہ کے لیے یہ قسمیں اٹھا کر یہ کہتے تھے لئن جاءتهم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی لیؤمنن بها، تو اس کے اوپر یہ ضرور ایمان لے آتے۔ یہ ان کی بات تھی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ رب کائنات اس کا جواب یہ دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو بھی نازل کر دیتے، وَكَلَّمُ الْمَوْتَى وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یہاں تک کہ مردے اٹھ کے ان سے بات بھی کرتے اور ان کے لیے ساری نشانیوں کو آیات کو ان کے سامنے کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایمان لاتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یقیناً اکثر لوگ یہ جہالت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی نبی آیا ہے ان کے شیاطین، جنوں اور انس میں سے دشمن ضرور رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی دشمن ہے، جنوں کی شکل میں، جنات کی شکل میں اور انسانوں میں۔ یہ پہلے انبیاء رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے، آپ کے ساتھ بھی دشمن ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یقیناً یہ آپ کے دشمن ہے، اور یہ دشمن آپ ہی کے نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کے ساتھ دشمنی یہ کماتے رہے۔ خالق کائنات رب ارض و سماء فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو شرح صدر دے دیتا ہے، اس کلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس طرح مشکل ہے آسمان کی بلندیوں کے اوپر چڑھنا، ایسے ہی سینوں کے اندر ایمان کو داخل کرنا یہ مشکل ہے۔ لیکن خالق کائنات رب ارض و سماء فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ہے صراط مستقیم جو تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں سلامتی والا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اس ولایت اور دوستی ہونے کا سبب یہ ہے کہ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال اچھے تھے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات فرمائیں گے اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے میری آیات کو تمہارے سامنے رکھا تھا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں ڈراتے نہیں رہے تھے؟ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، آگے سے یہ جواب دیں گے یقیناً اللہ ہم اس میں گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اپنے ہی نفسوں کے بارے میں وہ گواہی دیں گے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم تو دھوکے میں رہے، دنیا کی زیب و زینت نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یقیناً وہ یہ بات گواہی دیں گے، اس کی شہادت دیں گے کہ یقیناً ہم ہی کفر کرنے والے ہیں، گویا اقبال جرم کریں گے کہ واقعہ ہی اللہ تیرے پاس بندے، تیرے رسول ہمارے پاس آئے تھے، وہ ہمیں ڈراتے رہے ہیں، آیات پڑھ کر سناتے رہے ہیں، لیکن دنیا کی
زیب و زینت نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم ہی کفر کرنے والے تھے، ہم ہی کفر انکار کرنے والے تھے۔ گویا کہ جب تک اقبال جرم نہیں کر لیں گے، اپنے آپ کو یہ تسلیم نہیں کر لیں گے، تب تک رب کائنات بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ گویا یہ تب تک اپنے آپ کو تسلیم کر لیں گے، پھر رب کائنات ان کو جہنم میں اور عذاب سے دوچار کریں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے بہت سارے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تمہارا رب ہے جس نے باغات بیان بنائے ہیں، معروشات و غیر معروشات، کچھ اوپر چڑھنے والے ہیں اور کچھ نیچے زمین پہ رہنے والے ہیں۔ والنخل والزرع، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، مختلفاً اکلہ والزیتون، اور اس میں مختلف قسموں کے باغات ہیں، اس میں زیتون ہے، والرمان، اور اس میں انار ہیں، متشابہاً وغیر متشابہ، ملتے جلتے بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب پھل پک جائے تو اسے کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب اسے پھل کی کٹائی کا وقت آ جائے پھر لوگوں کو بھی دو۔ ولا تسرفوا، لیکن سنو، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ آگے رب کائنات نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے وَمِنَ الْإِيمَانِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جو بلند و بالا ہیں اور چھوٹے قد والے ہیں، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارا واضح کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین، آگے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہ جانوروں کی 8 قسمیں رب کائنات نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد نر اور مادہ 8 قسم کے یہ جانور ہیں۔ یہی جو وہ جانور ہیں جن کے قربانی کا ذکر موجود ہے، اور مفسرین نے ان سے مراد وہ قربانی والے جانور لیے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قل تعالوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں وہ تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہوں جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ من املاق، افلاس اور کم رزق ہونے کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں، ان کے رزق کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ظاہری اور باطنی فحش بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو بغیر عذر کے، بغیر حق قتل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے تاکہ تم عقل کر سکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں معروف طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ بڑھاپے کی جب کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ترازو کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، ناپ تول کا جب کرو بالقسط تو انصاف کے ترازو کو لیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کوئی بھی نفس اس کو ہم نہیں ڈالتے مگر اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہی اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو فَعْدِلُوا تو عدل والی بات کیا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ بات تمہارے رشتہ داروں کے حوالے سے ہو، قریبی رشتہ دار کے بارے میں ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم
نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے وہ میرا سیدھا راستہ۔ یہ سارے اعمال، تقریباً 9 اعمال جس کو بیان کرنے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے وہ صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے راستے ہٹ کے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقُكُم بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، سیدھے راستے تم پھر جاؤ گے۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خطاً، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، لکیر کھینچی، اور پھر لکیر کے اس طرف ساری لکیریں، چھوٹے چھوٹے خط اور چھوٹے چھوٹے لکیریں کھینچ کر، اور جو درمیانی خط تھا وہاں ہاتھ رکھا اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اور جو فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ ہے وہ غیر راستے، شیاطین کے راستے۔ گویا کہ سیدھے راستے کو قائم پکڑو، سیدھے راستے کے اوپر چلو اور دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلو۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کے آتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو برائی لے کے آتا ہے، گناہ لے کے آتا ہے، معصیت کرتا ہے، ہم اس کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنی برائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ بلکہ دوسرے قرآن کی آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہاں تو رب کائنات فرماتے ہیں عشر امثالھا، 10 گنا بڑھا کر کے، بلکہ 10 نہیں، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ 10 نہیں کئی گنا بڑھا کر کے 100 گنا بڑھا کر کے بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن برائی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ ہاں دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں ہم اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو ڈبل کر دیتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہوتی ہے، ایک تو وہ خود برائی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی کا دعوت دیتا ہے، خود علم بھی رکھتا ہے پھر برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ ہے دین ابراہیم، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، وہ سب کا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا کہ سورۃ انعام کی اختتام ہو رہا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں اے نبی آپ خود اعلان کر دیجئے میری ساری زندگی اور زندگی کے سارے شب و روز اور شب و روز کے لیل و نہار اور ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہی ایک مومن اعتراف کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والسلام، وہ ساری باطنی بدنی ساری قولی فعلی ساری عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اور ایک بندہ مومن بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کیجئے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اپنے اولیاء کی پیروی نہ کیجئے، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت پکڑنے والے۔ یہاں اولیاء سے مراد اللہ کے دوست ہیں۔ اولیاء کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اپنی جگہ پہ، ان کی ولایت میں شک کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ولایت کو تسلیم کرنا جو واقعتاً ولی ہے۔ لیکن یہاں رب کائنات فرماتے ہیں جو دین کے معاملہ ہے وہی دین ہے جو اللہ نے جس کو نازل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت فرما دی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ اپنے اولیاء کی، اپنے دوستوں کی یا اللہ کے دوستوں کی اتباع نہ کیجیے، اس حوالے سے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ آگے رب کائنات فرماتے والوزن یومئذ الحق، اللہ اکبر، وزن اس دن یقیناً حق ہے۔
ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن بھاری ہوا کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن ہلکا ہوا فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ کیا بات ہے وزن کرنے والی، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ تو اپنی طرف سے گڑھ لیتا ہے، وزن کون سا وزن ہونا ہے۔ لیکن آج یہ بات سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے، اور ہمارے معاشرے کے موبائل نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وزن حق ہے، اور الفاظ کو لیا جاتا ہے، الفاظ کا وزن کیا جاتا ہے، ہوا کا وزن کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی باتوں کا بھی وزن کیا جاتا ہے، اعمال کا بھی وزن کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، وزن یقیناً وہ سچا ہے، سچ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، گویا کہ اعمال کے مطابق ہی جزا اور سزا ہوگی۔ رب کائنات نے آگے آدم علیہ السلام کا وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو خلقناکم ثم صورناکم، جب ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہارے اندر سور کو پھینکا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، حالانکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد، اللہ فرماتے ہیں تم نے کس چیز سے روک دیا تھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرو؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے آگے سے جواب دیا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے نعوذ باللہ بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کا کام بلندی ہے، مٹی کا کام جھکنا ہے، اب میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، رب کائنات فرماتے ہیں اب تمہارے لیے دھتکار ہے، اب تو ذلیل ہے، اب تو نے تکبر کیا ہے، فاخرج، یہاں سے نکل جا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، آگے سے یہ جواب دیتا ہے اللہ مجھے مہلت دے، اب مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت بھی الی یوم یبعثون، قیامت تک یہ مہلت مانگنا ہے۔ قال انک من المنظرین، اللہ فرماتے ہیں تمہیں مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آگے سے کہتا ہے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں اس کے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وایمانہم وعن شمالہم، پھر میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ضرور آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تم ان کو پاؤ گے کہ تیرے شکر گزار بندے ہی نہیں بنیں گے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، پھر یہاں سے نکل جا، اپنے جو کرنا ہے کرو، لیکن جو تیری پیروی کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سے اور تیری پیروی کرنے والوں کو سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وہی آدم علیہ السلام کو وہ تذکرہ کہ آدم کو جنت کا رہنے کا ذکر کیا، اور پھر وہ پھر شیطان کا پھسلا دینا، وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ شیطان نے قسمیں اٹھا کر کے آدم علیہ السلام کو اور اما جان کو جب اصلاح دیا تو رب کائنات نے جب ان کو زمین پہ داخل کر دیا، بھیج دیا، تو پھر یہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تو نے اگر ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اچھا اب تم سارے چلے جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ زمین ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور وہ فائدہ ہے ایک مدت تک، گویا کہ تمہارا وہاں ٹھہرنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، وہاں تمہارا زندگی بھی ہے، تمہاری موت بھی وہاں ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تم وہاں سے نکالے جاؤ گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس تفصیل
کے ساتھ قصے کو بیان کرنے کے بعد احکم الحاکمین ایک پارے کا اختتام کی طرف انبیاء و رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ انبیاء و قصص کے ان کے واقعات اور ان کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، مختلف اقوام کا نام لے کر کے، مختلف انبیاء و رسول کا نام لے کر، ونادا صحاب الاعرافی اور ان کا تذکرہ ہے، ونادا صحاب الناری ان کا تذکرہ ہے، اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ انبیاء و رسول کے تذکرے کے بعد اور ان کے عذاب، ان کی قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ان کے اوپر اللہ نے عذابوں کو بھی نازل کیا، اور ان کی وجہ اور سبب تھی کہ انہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا، اپنے انبیاء و رسول کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح معلوم ہے قرآن کی آیات بینات کے اوپر ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔